أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پیارے بچوں، کل پرسوں تقریباً میری طبیعت خراب تھی. جمعرات کے دن میرے خیال سے ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا شب قدر کی دعا. کون سی دعا پڑھائی تھی؟ شب قدر کی دعا. آج ہم آپ کو جو دعا پڑھا رہے ہیں وہ ہے نیا چاند دیکھنے کی دعا. جو ہر مہینے میں جو نیا چاند آتا ہے اس کی بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا بتائی ہے. وہ دعا بھی بڑی بہترین دعا ہے. وہ دعا بھی بہترین دعا ہے. اور پھر اللہ پاک سے ہم نے اس چاند کے لیے کیا دعا مانگی ہے وہ بھی ترجمے کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. پہلے دعا کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں. آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے. جب آپ کو نیا چاند نظر آئے ہر مہینے کے اندر تو آپ بھلے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں. آپ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں تو یہ دعا پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت اس دعا کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ عطا فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ بہت کچھ اللہ پاک عطا فرما رہا ہے. اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اے اللہ، اسے تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامت اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کے ساتھ جن سے تو راضی ہے اسے نکلا رکھ. اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اب بات کو سمجھو. اے اللہ، اسے تو ہمارے اوپر برکت، یعنی کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت والا بنا. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کیا دعا کر رہا ہے؟ اے اللہ اسے تو ہمارے اوپر برکت والا بنا. ٹھیک ہے. اور ایمان اور سلامتی والا، یعنی کہ یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تو ایمان کے اوپر رہیں. ایمان کے اوپر اللہ پاک کفر سے بچائے. اللہ پاک پہلی دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمارے اوپر برکت والا بنا. دوسرا اور ایمان اور سلامت اور اسلام کے ساتھ والا، یعنی کہ جب تک ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ رہیں اور اسلام کے اوپر رہیں. کیا رہیں؟ ایمان بھی ہمارا پختہ ہو، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ کی کتابوں کے اوپر، اللہ کے رسولوں کے اوپر ہمارا ایمان ہو. ٹھیک ہے نا. اور اسلام کے اوپر ہم رہیں، ہماری کفر پہ موت نہ آئے. اور ان اعمال کے ساتھ جن سے تو راضی ہو. یا اللہ وہ اعمال ہم سے نہ کروا جن سے تو ناراض ہو. وہ اعمال ہم سے نہ کروا جن سے تو ناراض ہو. یا اللہ وہ اعمال ہم سے نکلیں، وہ اعمال ہم کریں یا اللہ جن سے تو راضی ہو. یا اللہ جن سے تو راضی ہو. اور اسے نکلا رکھ، یعنی کہ اس چاند کو ہمارے لیے اتنا مفید بنا دے کہ یا اللہ ہم ایمان کے اوپر بھی رہیں، اسلام کے اوپر بھی رہیں. یا اللہ ہمارے پر برکت بھی نازل فرما. یا اللہ وہ اعمال ہم سے نکلیں کہ جن سے یا اللہ تو راضی ہو جائے. یا اللہ
تو راضی ہو، اگر تو ناراض اگر ہو گیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے میرا اس دنیا کے اندر۔ یا اللہ ہر حال کے اندر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ ہر حال میں تو ہم سے راضی ہو جا، اور ہم سے اعمال بھی وہ نکلے جن سے یا اللہ تو راضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آخر میں کیا کہا کہ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے، یعنی کہ چاند کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو اس دعا کو یاد کرو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو لازمی یاد کرنا ہے۔ یاد کر کے جب نیا چاند دیکھو تو یہ ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، تو آپ دل کے اندر یہ دعا پڑھ سکتے ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔